السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وظیفہ کر لو اگر ایمان کی حالت میں مرنا ہے۔ بہت ہی پیارا اور زبردست اور انمول بیان، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے، آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس لیے ایمان کے بعد پہلی ذمہ داری عبادت کی آتی ہے۔ عبادت میں سب سے اونچی عبادت نماز ہے، کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جاویں، ہماری نمازیں صحیح ہو جاویں۔ ہاں، نماز پر جو انعام ہے وہ اور کسی بات پر نہیں ہے۔ ایمان کہ ایمان کے بعد نماز پر بڑا انعام ہے۔ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسلی۔ اللہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ کب کہ تم نمازیں قائم کرنے والے بنو گے، مال ہو تو زکوٰۃ دینے والا بنو گے۔ ہاں، کیونکہ زکوٰۃ مال ہونے کی صورت میں ہے اور نماز تو ہر حال میں ہے۔ ہاں، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ظاہر بات ہے، خدا اپنے خدائی کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ، کتنا بڑا انعام ہے۔ وہ کس پر ہے؟ کہ نمازوں پر ہے۔ اس لیے بڑی عبادت ہے امت میں، یہ بڑی عبادت، بڑا انعام کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں میری مدد، میری قدرت تمہارے ساتھ، اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے۔ تو نمازوں کا قیام تمام مسلمانوں پر علی الاطلاق ہے، غریب ہو، امیر ہو، بیمار ہو، تندرست، ہر حال میں۔ زکوٰۃ تو مالداری کی وجہ سے ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ ہاں، نماز علی الاطلاق ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد زندگیوں کو سنوارنے والی اور اللہ کی مدد لینے والی کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ اس لیے اس راستے میں چلنے والوں کی نمازیں خاص طور سے اچھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم تو مسافر ہیں، چلتے رہتے ہیں، نمازیں ہلکی پھلکی، ایسا نہیں ہے۔ سفر میں سفر کے طریقے ہیں، حضر میں حضر کے طریقے ہیں۔ ہاں، یہ بات ہے کہ سفر میں سفر کے طریقے ہیں، حضر میں حضر کے طریقے ہیں۔ آپ سفر میں سفر کا کھانا کھاتے ہیں، حضر میں حضر کا کھانا کھاتے ہیں۔ اس لیے سفر میں کیا سنت ہے وہ دیکھنا پڑے گا، حضر میں گھر میں کیا سنت، گھر پر ہے تو کیا سنت ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے نمازوں کو صحیح بنانا، اپنی نمازوں کو اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی بنانا، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ ہاں، نماز ہی آخر تک رہے گی۔ جی ہاں، آخر تک نماز رہے گی، دوسرے حکم مٹ جائیں گے جہالت کی وجہ سے، لیکن نماز رہے گی۔ اس لیے ایک تو اپنی نمازوں کو اس راستے میں صحیح بنانا ہے۔ ہاں، ہم نے تو قناعت کر لی ہے کہ ہم تو ہیں تبلیغ میں۔ ہاں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ قناعت کر لو کہ ہم تو ہیں نماز کی دعوت دینے والے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو نماز کی دعوت دے وہ نماز کی قدر کرے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک بات کہتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ کل اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات اس کی ہو، ایمان کی حالت میں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ ایمان کے ساتھ میں اللہ سے ملوں۔ ایسا کون ہوگا جو کفر کے ساتھ اللہ سے ملنا چاہے، گناہوں کے ساتھ اللہ سے ملنا چاہے؟ تو یہ ترغیب ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ کل اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ نمازوں کو جا کر کے مسجدوں میں پڑھے جہاں اذان ہوتی ہے۔ نمازوں کو وہاں جا کر پڑھے جہاں اذانیں ہوتی ہیں، یعنی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھے، وہی دعوت دیتے کہ اذان بھی ہوگی، اقامت بھی ہوگی، وہاں جا کے نماز پڑھو۔ کیوں کہ فرمایا نماز با جماعت جو ہے وہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ نماز تو فرض ہے درجے میں، لیکن آپ کی عادت اور آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرتے تھے۔
یہ معنی ہے سنت کا. جیسے تہجد پڑھنا آپ کی سنت ہے، چاشت کی نماز پڑھنا آپ کی سنت ہے، یعنی آپ کا طریقہ ہے کہ آپ سفر میں بھی چاشت کی نماز پڑھتے تھے. ہاں، سفر میں تہجد پڑھتے تھے، حالانکہ وہ نماز تو نفل ہے لیکن آپ کی سنت ہے، یعنی آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ تہجد بھی پڑھتے تھے، آپ چاشت کی نماز بھی پڑھتے تھے. یہ مطلب ہے سنت کا کہ نماز با جماعت جو ہے وہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے. مسلمانوں کے لیے یہ رہبری کر رہے کہ اپنی نمازوں کو با جماعت پڑھو، اہتمام کے ساتھ. نماز کے لیے جتنا اہتمام کیا جائے گا، جتنا انتظار کیا جائے گا، وہ نماز قوی ہوگی. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ جو نماز بغیر انتظار کی ہوگی وہ پھوس پھوسی ہوگی. جیسے کوئی چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہو جاوے، گاڑیاں چلتی ہیں نا تو لوگ دوڑ کے پکے جائیں، کہ ایسا نہیں، بلکہ نماز انتظار کے ساتھ، نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے. ہاں، یہ تقاضا ہے نماز. تو ابن مسعود یہ کہتے تھے کہ جو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہو وہ نمازوں کو وہاں جا کر پڑھے جہاں اذانیں اور اقامتیں ہوتی ہیں، باجماعت پڑھے. تو باجماعت نماز پڑھنے کا اثر یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اس حال میں کہ اللہ راضی ہوگا. یہ فضیلت بتائیے. تو میرے بھائیوں و بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ اگر آخرت کے لیے کام کرنا ہے تو اس دنیا میں محنت کرنا پڑے گا، محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ آج شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ بھی جائے اور اپنے پیاروں کو بھی لے کے جائیں دین کے لیے. اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.